جی بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیات ہیں ہماری 277 سے لے کر 281 تک، تو شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد دکتور الحسن، سوری بھائی آپ کی بات کر رہے ہیں، پلیز اس دوران کسی ایکسٹرا بندے کو اساتذہ کے علاوہ آپ مائک نہ دیا کریں، جزاک اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 277۔ ان الذین، ان بے شک، الذین وہ جو، آمنو ایمان لائے، یعنی جو لوگ ایمان لائے، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملو اور اعمال کرتے ہیں، وعملو اور اعمال کرتے ہیں، الصالحات نیک، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وَأَقَامُوا اور وہ سب قائم کرتے ہیں، الصلاۃ صلاۃ کو۔ نماز جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے جو ہم اس کے ترجمے کے طور پر لیتے ہیں، لیکن نماز جو ہے نا وہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا لفظ اس کا جو ہے نا صحیح ترجمہ نہیں ہے، تو اس لیے آپ اس کو الصلاح ہی کہیں، لیکن کیونکہ ہماری زبان میں نماز کا لفظ جو ہے وہ مشہور عام ہو گیا ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ اس میں کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ قائم کرتے ہیں نماز، وآتا، وآتا الزکاۃ، یہ بیسیکلی دو الفاظ، تین الفاظ ہیں، وا اور آتو اور اس کے بعد الزکاۃ۔ تو تو کو جو ہے وہ زا کے ساتھ ملانے کے لیے واو کے اوپر پھر پیش ڈال دی گئی، تو یہ بن گیا آتا الزکاۃ۔ اور عطا ادا کرتے ہیں، دیتے ہیں، الزکاۃ، زکات مطلب اس کو ہم اسی معنی میں لیتے ہیں زکات کے معنی میں، کیونکہ اردو کے اندر سب لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ زکات کا کیا مطلب ہے۔ اور وہ ادا کرتے ہیں زکات، لہم واسطے ان کے، ہم جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، ایک ہو تو ہو اور زیادہ ہو تو ہم، لہم واسطے ان کے، اگر ایک کے لیے ہو تو پھر کہتے ہیں لہو واسطے اس کے، لہم واسطے ان کے، اجرو اجر ہم ان کا، واسطے ان کے ہیں ان کا اجر، عند نزدیک، ربہم ان کے رب کے، ان کا اجر تو پھر ان کے رب کے نزدیک ہی ہے۔ جیسے یہ ہم پہلے ایک دن 2 دن پہلے میرا خیال یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جب اس طرح سے فرمایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جتنا چاہے گا ان کو اجر دے گا، تو ان کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ولا خوف، ولا اور نہ نہیں، خوف خوف، علیہم اوپر ان کے، علیہم کا مطلب علی اور ہم، علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون، یحزنون وہ جو کہ حزن کرتے ہوں، غم کرتے ہوں، اور نہ وہ غم کرنے والے ہوں گے۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں اس آیت کو۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے یا کرتے ہیں، واقاموا اور قائم کیا انہوں نے الصلاۃ نماز کو، وآتوا الزکاۃ اور ادا کی زکات، لہم ان کے لیے ہے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک۔ ولا خوف اور نہ خوف ہے، علیہم ان پر، تو اس کا ترجمہ ہم دو طرح سے کریں گے، اور نہ خوف ہے ان پر یا اور نہ خوف ہوگا ان پر۔ یہ جو عربی کے اندر نا یہ بیسیکلی صیغہ جو ہے یہ دونوں کے لیے، حال کے لیے اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لا خوف علیہم، نہ خوف ہوگا ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین، یا ایھا اے وہ، الذین وہ لوگ، یا وہ، آمنو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو، اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ، نون کے ساتھ ملائیں گے تو اس کے اوپر پیش ہے، تو ساتھ اگر علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے تو اتقوا اللہ۔ تو یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقو یعنی ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو،
مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو، جس چیز سے منع فرمایا ہے اس سے رک جاؤ۔ وَذَرُوا، زر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، تو ضرور زیادہ لوگوں کے لیے واو اور الف آ گیا نا، تو یہ جمع بن گیا اس کا۔ وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ما، جو بقیہ، باقی ہے، اردو میں ہم پڑھتے ہیں نا باقی، تو وہی ہے ما بقیہ، جو باقی رہ گیا، من سے، الربا، ربا میں سے، اور جو سود میں سے باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، یعنی سود کی حرمت آ گئی، تو فرمایا کہ اب جس کے ذمہ اگر تم نے کسی کو پیسے دیے ہوئے تھے تو اس سے سود لینا تم نے لکھا ہوا تھا، تو اب سود نہیں لینا۔ ان کنتم مؤمنین، یہ ایمان والوں کے لیے ضروری ہے، تو اس لیے ان، اگر کنتم ہو تم، مؤمنین، ایمان والے، اگر تم مؤمنین ہو تو یہ سود چھوڑ دو۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، پرہیزگاری کرو، ڈرو اللہ سے یا تقوی اختیار کرو اللہ کا، وذروا ما بقی من الربا، اور جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ پس ان، اگر، لم، نہ، تفعلوا، تم کرو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ ہم نے پہلے پارے کے اندر بھی پڑھا تھا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو وہی الفاظ یہاں پر ہیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر نہ کرو، یعنی کیا نہ کرو؟ جو پیچھے حکم دیا گیا ہے، حکم کیا دیا گیا تھا کہ سود کو چھوڑ دو، جو باقی رہ گیا سود وہ چھوڑ دو، تو اب فرمایا یہاں پر اگر تم ویسا نہیں کرو گے، اگر نہیں چھوڑو گے اس کو، فَأْذَنُوا، تو یہ دیکھیے یہ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑی تنبیہ کر دی ہے نا لوگوں کو، مسلمانوں کو، کہ کسی اور چیز کے بارے میں یہ تنبیہ نہیں فرمائی۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں بھی یہ نہیں فرمایا، تو یہاں فرمایا فَأْذَنُوا، اذن ہم پڑھتے ہیں نا، اذن کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، حکم، تو فَأْذَنُوا یہ اسی طرح سے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خبردار ہو جاؤ، تمہیں بتا دیا جا رہا ہے، تمہیں بتایا جا رہا ہے، تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، کس چیز کا؟ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّہِ، خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ، بی ساتھ حربن، حرب کہتے ہیں جنگ کو، جیسے دار الحرب، جب مطلب انگریزوں کے اندر جب برصغیر آ گیا تھا تو بہت سے لوگوں نے جو ہے نا ماشاءاللہ علماء نے، انہوں نے ایک بڑا کارنامہ اس وقت کیا تھا، اللہ معاف فرمائے، بس ان سے ایک اتحادی غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے اس کو ہندوستان کو دار الحرب قرار دے دیا اور کہا کہ یہ یہاں سے جو ہے نا بس ہجرت کر جاؤ، تو لوگ ہجرت کر کے افغانستان چلے گئے، افغانستانیوں نے بھی ادھر سے ڈنڈا مار دیا، انہوں نے کہا واپس جاؤ اپنے ملک میں، تو وہ واپس ان کو یہاں پر آنا پڑا۔ تو یہ بہت بڑی مسٹیک جو اس وقت ہوئی تھی یہ تھی کہ ایک اتحادی غلطی ہوئی تھی، تو اپنی طرف سے انہوں نے ایک اچھے ذہن کے ساتھ یہ کی تھی، لیکن غلطی تھی، تو حرب اس وقت کہا تھا کہ یہ دار الحرب ہے، دار الحرب مطلب جنگ کا گھر، تو حرب جنگ کو کہتے ہیں، بحربن جنگ کے لیے، یا جنگ کے ساتھ، لیکن اردو میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہوئے جنگ کے لیے، تو تیار ہو جاؤ یا خبردار ہو جاؤ جنگ کے لیے، من اللہ، اللہ تعالی سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، کہ اگر تم لوگ ایسا نہیں کرو گے، یعنی جو سود تم نے ابھی بھی تمہارا لوگوں کی طرف ہے، اگر وہ چھوڑو گے نہیں تو پھر خبردار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وَإِن، اور اگر، تب کیا ہے؟ توبہ جیسے ہم کرتے ہیں توبہ، تو وہی تب، اور اگر تم توبہ کرو، توبہ جو ہے وہ تو ناؤن ہے نا، اور یہ تب جو ہے یہ اس کا یہ ورب ہے، جیسے ایک ورب ہے تابا کہ توبہ کر لی، فمن تابا تو جس نے توبہ کر لی، یا فمن تابا تو جس نے توبہ کر لی، تو یہ والا ہے تب، توبہ کرو تم، اور اگر تم توبہ کر لو مطلب باز آ جاؤ، فلکم، پس، لا واسطے، کم تمہارے، تو تمہارے لیے ہے، رؤوس اموالکم، رؤوس جو ہے نا، رؤوس ہے راس کی جمع، راس کہتے ہیں سر کو، جیسے کہتے ہیں نا اسی سے لفظ ایک نکلا ہے سرا، سرا بھی اسی سے ہے، تو یہ جو تو کون کا سرا ہوتا ہے اس کو بھی راس کہا جاتا ہے، جیسے اسی طرح سے کوئی اگر کوئی سمندر کے اندر کوئی خشکی جو ہے وہ دور تک چلی گئی ہو
تو اس کو بھی راس کہا جاتا ہے. جیسے جو افریقہ ہے تو افریقہ میں جو مطلب جنوبی افریقہ ہے، ہم بچپن میں پڑھتے تھے نا کہ واسکو ڈی گاما کا کہ ایک ولندیزی جہاز ران، یہ مجھے ابھی بھی وہ الفاظ یاد ہیں جو اس وقت اس میں ہوتے تھے معاشرتی علوم میں. تو ہندوستان آنے کے لیے یورپی جو ہیں وہ جو سفر کرتے تھے سمندر کے ذریعے، تو وہ راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی راستہ نہیں ملا تھا، تو وہ جو دوسرا تھا کولمبس، وہ یہی راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ مغرب کی طرف چلا گیا تھا. اس نے ویسٹ انڈیز دریافت کر لیا تو امریکہ دریافت کر لیا. تو پھر کہا جاتا تھا کہ اس کے بعد ایک ولندیزی جہازران واسکو ڈی گاما راس امید کا چکر لگا کر ہندوستان پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. اس طرح کے الفاظ وہاں لکھے ہوئے تھے. تو راس امید اس کو کہتے تھے کیپ آف گڈ ہوپ، جو مطلب یہ جنوبی افریقہ ہے، جنوبی افریقہ کا ایک علاقہ ہے کیپ ٹاؤن کے پاس. تو اس کو کہا جاتا تھا کیپ آف گڈ ہوپ، کہ مطلب راس امید. تو راس اس علاقے کو، راس کا مطلب ہوتا ہے سر، راس کا مطلب سر. تو رؤوس اس کی جمع ہے. تو رؤوس اموالکم، اموالی کیا ہے؟ مال کی جمع ہے. کم تمہارے، تمہارے مالوں کے سر. تو تمہارے مالوں کے سر، یہ تو ہو گیا لفظی ترجمہ، لیکن اصل ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ وہ ہوگا اصل مال. مطلب اصل مال جو تمہارا ہے تو وہ تمہارے لیے وہی ہے. اگر تم توبہ کر لو تو جو اصل مال ہے وہ تم ان سے لے سکتے ہو، جن کو تم نے قرض دیا ہوا تھا. صرف سود جو ہے وہ حرام کر دیا گیا. لا تظلمون، لا نہیں، تظلمون. دیکھیں اگر تا کے اوپر زبر ہے نا تو اس کا مطلب ہے تم. تظلمون تم ظلم کرو، نہ تم ظلم کرو. اور اگر اس کے اوپر پیش ہو تو اس کا مطلب ہے تمہارے اوپر ظلم کیا جائے. تو یہ ڈیلیکیسی ہے عربی زبان کی. لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون. یہ دیکھیے اس سے آگے آ گیا نا، اس سے اگلا لفظ کہ صرف لام کے نیچے جو زیر ہے اس کو بھی پھر زبر میں کنورٹ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا لا تظلمون. نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے. مطلب تم کون سا ظلم نہ کرو؟ کہ لوگوں سے سود نہ لو. اور تمہارے اوپر کون سا ظلم نہ کیا جائے؟ کہ تمہیں اب سود سے منع کر دیا گیا ہے، لیکن جو تم نے اپنا اصل مال لوگوں کو دیا ہوا ہے وہ ان سے لے لو، وہ تمہارا حق ہے. تو تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا. دوبارہ سے پڑھتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم یہ نہ کرو گے یعنی سود نہیں چھوڑو گے، فَأْذَنُوا تو خبردار ہو جاؤ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر توبہ کرو تم، فَلَكُمْ، پس تمہارے لیے ہے، رؤوس اموالکم، تمہارے اصل مال، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا. نہ تم حق مارے دوسروں کا تو نہ کوئی تمہارا حق مارے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں 280. وَإِن كَانَ، اللہ اکبر، اتنی خوبصورت آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کیسے انسانوں کو جوڑنا چاہتا ہے. وَإِن كَانَ، و اور ان اگر کانا ہو، اور اگر ہو، ذو والا، ذو کا مطلب والا، صاحب، اسرتن، اسرت کہتے ہیں تنگی کو، اسرت کہتے ہیں تنگی کو. ایک ہم لفظ پڑھتے ہیں نا انما، ایک ہم آیت پڑھتے ہیں انما العسر یسرا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. تو یہ وہی لفظ ہے اسرا، اسرا مطلب تنگی. اور اگر وہ ہو تنگی والا، ذو اسرتن، تنگی والا، فناظرتن، فا پس نظرتن، مطلب اس کو مہلت دے دو. اگر جس کو تم نے مال دیا ہوا ہے، ظاہر ہے جس نے سود پہ اگر پیسے لیے ہیں کسی سے تو وہ بہت بڑا ضرورت مند تھا، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، تو اس نے سود پہ بھی پیسہ لینا گوارا کر لیا. تو اب کیا ہے کہ سود جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرما دیا. تو تم اپنے اصل پیسے ان سے لے سکتے ہو، لیکن دیکھو یہ خیال رکھو اگر وہ تنگ دست ہو، ذو اسرت ہو، اس کے پاس پیسے نہ ہو، تو پھر کیا کرو؟ فناظرتن، تو اس کو مہلت دے دو. الا، تک یا طرف، میسرتن، میسرتن مطلب جب اس کے پاس کچھ آ جائے، جب اس کو کچھ میسر ہو جائے. یہ میسر ہم لفظ پڑھتے ہیں نا وہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ لفظ ہے. تو میسرتن مطلب کشادگی، جب انسان کے پاس کچھ ہو اس وقت تک اس کو مہلت دے دو جب اس کے پاس کچھ آ جائے. وَأَن، اور اگر، تصدقوا، اللہ اکبر، تم صدقہ کر دو، تم بخش دو. کہ وہ تنگی والا بندہ ہے، تم دیکھتے ہو کہ وہ غریب آدمی ہے، تمہارے پاس پیسے ہیں، تو تم اگر اس کو تصدقو، بخش دو، صدقہ کر دو، خیر لکم، تمہارے لیے بہت بہتر ہے. خیر کا لفظ جو ہے یہ بہت بہتری کے لیے آتا ہے، تمہارے لیے بہت بہتر ہے.
ان کنتم اگر ہو تم تعلمون جاننے والے، اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے یہ چیز بہت بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ ایک تو اس میں دیکھیں معاشرے کے اندر ایک غریب آدمی کی، ایک تنگ دست کی، اس کی مدد یا اعانت ہو گئی۔ جو آیات، اتنی زیادہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کے طور کے لیے بیان فرمائی ہے، اتنی زیادہ آیات ہم نے پڑھی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں اللہ کو اپنی مخلوق کا کتنا خیال ہر وقت رہتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایک تو معاشرے کے اندر اس سے برائی پھیلتی ہے، معاشرہ کمزور ہوتا ہے سود کی وجہ سے، سود حرام کر دیا، اپنے اصل مال تم لے لو، لوگ لے سکتے ہو، لیکن اگر تم دیکھو کہ جس کو تم نے مال دیا ہوا ہے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر اس کو تھوڑا سا آسانی کر دو، اس کو مہلت دے دو، جب اس کے پاس ہو تو تب لے لینا، لیکن اگر تم اس کو چھوڑ دو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم اس چیز کا پتہ ہو۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، واتقوا اللہ او واتقوا، اور تقوی اختیار کرو، اور تم تقوی اختیار کرو، یا یہاں پر اس کا مطلب تقوی کا ہم ڈر بھی لے سکتے ہیں، واتقوا اور ڈرو، یومن دن سے، ایسے دن سے، یومن ایسے دن سے، یہ دیکھیں یہ نکرہ کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا، تو اب اس کے معنی جو ہے وہ بڑے اگرچہ یہ نکرہ لفظ ہے لیکن یہ اس کے جو معنی ہے وہ اس سے آگے آنے والے آیات کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ واتقوا اور ڈرو، یومن ایسے دن سے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ اس میں، اس دن میں تم لوٹائے جاؤ گے، اللہ اللہ کی طرف۔ ایک ایسے دن سے ڈرو کہ جس دن تم اپنے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم پھر توفا، ثم پھر توفا پورا پورا دیا جائے گا۔ یہ ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں نا وفا کرنا، وفا کیا ہوتی ہے کہ جیسا ہے ویسا کر دینا، جو حق بنتا ہے وہ کرنا، اس کو وفا کہتے ہیں، کہ اللہ کے دین کے ساتھ وفا کرنا، اللہ کے دین کا جو ہمارے اوپر حق ہے وہ پورے کا پورا حق ادا کرنا، اللہ کے ساتھ وفا کرنا۔ اللہ ہمارا مالک ہے، ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا ہوا ہے، تو ہم ان کے ساتھ وفا کیا ہوگی کہ جیسا ان کا حکم ہے ہم ویسے کا ویسا کریں۔ تو یہاں فرمایا تو وفا، تو پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر جان کو، ماں جو کسبت اس نے کمایا۔ اب یہ نفس جو ہے نا یہ کیونکہ مونس ہے اس لیے کسبت لکھا ہے، کسبا نہیں لکھا، آگے جو لفظ ہے نا کسبت آیا ہے، یہ تا جو ہے اس کا وہ مونس بنانے کے لیے اسے ماں کسبت جو اس نے کمایا، جو کسی جان نے کمایا اس کو وہ پورا پورا دیا جائے گا، وہم اور وہ یعنی سارے کے سارے لوگ، لا یظلمون ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، پیسے وائس ہو گیا، لا یظلمون نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دوبارہ سے اسے پڑھتے ہیں، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو ایسے دن سے جس میں تم اس کی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم توفا پھر پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر ایک جان کو، ما کسبت جو کچھ اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس کا ترجمہ مکمل ہوا، اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔